نہیں، تم غلط سمجھ رہے ہو، میرا شوہر کوئی گینگسٹر نہیں ہے، نہ ہی اس کی پہلی شادی ہوئی بھی ہے۔ وہ روتے ہوئے دلانے لگی جب سامنے کھڑی لڑکی نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا۔ بیوقوف لڑکی، مبین ہاشم انڈر ورلڈ کا بادشاہ ہے، میرے باپ کی کرسی پر بیٹھا ہے، میرا شوہر ہے۔ تم سے شادی تو صرف اولاد کے حصول کے لیے کی تھی کیونکہ میں ماں نہیں بن سکتی تھی، پر تم نے نہ جانے کیا معصومیت کا جادو کیا ہے کہ وہ اب تمہیں چھوڑنے پر راضی نہیں۔ مناہل کو لگا تھا کہ وہ اس حقیقت پر سانس نہیں لے سکے گی۔ اگر تم اپنے بچے کو سلامت دیکھنا چاہتی ہو تو بھاگ جاؤ، ورنہ تمہارے ساتھ اس سے بھی برا ہوگا، اور ساتھ ساتھ تمہارے بچے کو بھی مار دوں گی۔ اور پھر وہ اپنے بیٹے کو بچانے مبین ہاشم سے دور بھاگ گئی تھی، اس بات سے بے خبر ہے کہ اس کا استعمال کرتے نہ جانے کب مبین ہاشم اس سے عشق کر بیٹھا تھا۔ وہ بھوجل قدموں سے ہانپتی کانپتی اس عالیشان بنگلے کی حدود سے باہر نکلی تو ٹھنڈی ہوا کے ایک جھونکے نے اس کے تپتے چہرے کو چھوا۔ اسے محسوس ہوا جیسے برسوں بعد اس کے پھیپھڑوں میں آکسیجن اتری ہو۔ اس نے ایک لمبا گہرا سانس لیا۔ یہ سکون کا سانس تھا، یہ شاید ایک نئی زندگی کی دہلیز پر پہلا قدم۔ بارش کی تند و تیز بوندیں مناہل کے چہرے پر تھپڑوں کی طرح لگ رہی تھی، پر اسے تو اپنے گال پر پڑنے والے اس تھپڑ کی تپش محسوس ہو رہی تھی جس نے اس کی زندگی کے محل کو ریت کی دیوار ثابت کر دیا تھا۔ ہائے اللہ، میں اتنی بڑی بیوقوف کیسے ہو سکتی ہوں؟ وہ ایک سنسان گلی کے کونے میں ہانپتی ہوئی روکی تھی۔ اچانک پیچھے سے گاڑیوں کے ٹائروں کی چنگھاڑ سنائی دی۔ مناہل کا دل حلق میں آ گیا۔ اس نے بدحواسی میں ادھر ادھر دیکھا اور ایک پرانی بس میں سوار ہو گئی جو شہر سے باہر جا رہی تھی۔ اس کی بائیں آنکھ سے گوشے سے ایک آنسو ٹوٹ کر گال پر پھسلا جس میں دکھ کم اور اپنی ممتا کو بچا لینے کا مان زیادہ تھا۔ اپنی آنکھیں موند لی، جیسی پلکیں آپس میں ملی، ماضی کی فلم کسی پرانے پروجیکٹر کی طرح اس کے ذہن کے پردے پر چلنے لگی۔ وہ سب کچھ جو ماضی بن چکا تھا ایک ایک کر کے اسے یاد آنے لگا۔ دوپہر کے 2 بج رہے تھے اور سورج کی تمازت کالج کی دیواروں کو چھو رہی تھی۔ جیسے ہی کالج کا بڑا گیٹ کھلا، لڑکیوں کا ایک ہجوم رنگ برنگے دوپٹے لہراتا باہر نکلا۔ ان سب میں ممتاز مناہل اپنی سہیلی زویا کا ہاتھ پکڑے ہنستی مسکراتی چلی آ رہی تھی۔ مناہل نے ہلکے نیلے رنگ کا کرتا پہن رکھا تھا اور بالوں کی لمبی چٹیاں کندھے پر جھول رہی تھی۔ وہ اپنی ہی باتوں پر کھلکھلا کر ہنسی تو اس کے گالوں پر پڑنے والے گڑھے اس کی معصومیت کو 4 چاند لگا رہے تھے۔ ہائے اللہ زویا یار، کتنی گرمی ہے نا، میرا تو برا حال ہو رہا ہے، مناہل نے دوپٹے سے ہوا کرتے ہوئے کہا۔ اسی وقت سڑک کی دوسری طرف کھڑی ایک چمکتی ہوئی کالی لینڈ کروزر کے پاس مبین ہاشم ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ سیاہ چشمہ، سفید کلف لگی شلوار قمیص اور ہاتھ میں مہنگی گھڑی، وہ اپنی پوری شخصیت کے ساتھ وہاں کسی یونانی دیوتا کی طرح لگ رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی اس کی نظر مناہل پر پڑی وہ وہیں منجمد ہو گیا۔ مبین جو اپنی زندگی میں سنگ دلی اور اصولوں کے لیے جانا چاہتا تھا، آج پہلی بار کسی کے قہقہے پر دل ہار بیٹھا تھا۔ اس نے اپنا چشمہ تھوڑا نیچے کیا تاکہ انجیل جیسی آنکھوں کو واضح دیکھ سکے۔ اف، یہ لڑکی ہے یا کوئی پری؟ مبین کے دل نے سرگوشی کی۔ اگلے دن بھی ٹھیک 2 بجے وہ کافی وہی کالی گاڑی کالج کے سامنے موجود تھی۔ مناہل جیسی باہر نکلی، اسے محسوس ہوا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے گردن گھما کر دیکھا تو وہی پروقار شخص گاڑی کے پاس کھڑا خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ زویا یار دیکھو تو یہ انکل، میرا مطلب ہے یہ آدمی روز یہاں کیوں کھڑا ہوتا ہے؟ مناہل نے گھبرا کر سرگوشی کی۔ زویا نے شرارت سے دیکھا۔ ارے واہ مناہل، لگتا ہے کسی شہزادی کی نظر تم پر پڑ گئی ہے، دیکھو تو کتنا ہینڈسم ہے، بالکل فلمی ہیرو لگ رہا ہے۔ ہائے اللہ، چپ کرو زویا، کوئی سن لے گا، اور ہیرو نہیں ہے تو مجھے کوئی خطرناک ٹائپ آدمی لگتا ہے، چلو جلدی یہاں سے۔ مناہل نے ڈرتے ڈرتے قدم بڑھائے، لیکن مبین ہاشم کا اب یہ اب روز کا معمول بن گیا تھا۔ وہ نہ بات کرتا نہ پیچھا کرتا، بس دور کھڑا اپنی ساکت نظروں سے مناہل کو تکتا رہتا۔ کبھی کبھی جب وہ مناہل کی نظر اس سے ٹکراتی تو وہ جلدی سے نظر جھکا لیتی، مگر اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو جاتی۔ مناہل گھر جا کر آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی اور خود سے کہتی، اف مناہل، کیا مصیبت ہے یہ، وہ شخص کون ہے اور وہ مجھے ایسے کیوں دیکھتا ہے جیسے میں کوئی عجوبہ ہوں؟ اسے کہاں خبر تھی کہ وہ انڈر ورلڈ کا بے تاج بادشاہ اس وقت اپنی سلطنت بھول کر ایک کالج جانے والی لڑکی کی معصومیت کا قیدی بن چکا تھا۔ محبت کی شروعات جتنی خاموش تھی، آنے والا طوفان اتنا ہی گہرا ہونے والا تھا۔ 1 ہفتہ گزر چکا تھا، وہی وقت، وہی جگہ اور وہی کالی گاڑی۔ مناہل آج جان بوجھ کر گیٹ پر تھوڑی دیر رکی تھی۔ اس نے زویا کے کان میں سرگوشی کی، یار زویا، سچی آج اگر یہ یہاں ہوا نا تو میں پکا اس سے پوچھ لوں گی کہ بھائی صاحب آپ کا مسئلہ کیا ہے۔ زویا نے ہنستے ہوئے کہا، ہائے اللہ مناہل،
تیری ہمت تو دیکھ، وہ بندہ گینگسٹر لگتا ہے اور تم اسے بھائی صاحب کہے گی؟ وہیں ڈھیر ہو جائے گا بیچارہ۔ جیسے ہی وہ باہر نکلی، مبین ہاشم وہیں کھڑا تھا۔ آج اس نے کالے رنگ کا سوٹ پہنا تھا اور وہ ہمیشہ سے زیادہ سنجیدہ لگ رہا تھا۔ مناہل نے ایک لمبا سانس بھرا، دوپٹہ درست کیا اور اسٹریٹ فارورڈ اس کی گاڑی کی طرف چل دی۔ مبین نے جیسے ہی اسے اپنی طرف آتے دیکھا، اس کے ہاتھ میں موجود سگریٹ وہیں رک گیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات، جو ہمیشہ پتھر کی طرح سخت ہوتے تھے، پہلی بار بدلے۔ اس کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ وہ مبین ہاشم جس کے سامنے بڑے بڑے دشمن کانپتے تھے، آج ایک دبلی پتلی لڑکی کے سامنے تھوڑا نروس ہو رہا تھا۔ سنیے، مناہل نے اس کے قریب جا کر بڑے روب سے کہا۔ مبین نے خاموشی سے اسے دیکھا۔ اس کی گہری نظروں میں ایسا سحر تھا کہ مناہل ایک لمحے کو اپنی لائن بھول گئی۔ جی؟ مبین کی آواز روبدار مگر دھیمی تھی۔ جی وہ، ہے اللہ، میں کیا کہہ رہی تھی؟ مناہل گڑبڑا گئی۔ ہاں، آپ یہاں روز کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ مطلب آپ کو کوئی کام دھندہ نہیں ہے کیا؟ روز اسی وقت اسی کالی گاڑی کے ساتھ کیا آپ کسی کا انتظار کرتے ہیں یا آپ کالج کے گارڈ ہیں؟ مبین کے لبوں پر ایک ہلکی سی، تقریباً نہ محسوس ہونے والی مسکراہٹ آئی۔ میں گارڈ تو نہیں ہوں، لیکن ہاں، انتظار ضرور کرتا ہوں۔ کس کا؟ مناہل نے معصومیت سے پوچھا۔ اپنے سکون کا۔ مبین نے براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ مناہل کا چہرہ ایک دم ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گیا۔ اف یار، یہ تو بڑی بڑی باتیں کر رہی ہیں۔ دیکھو مسٹر، جو کوئی بھی ہو آپ، یہ کالج ہے، یہاں روز ایسے کھڑے ہونا اچھی بات نہیں ہے، لوگ باتیں بناتے ہیں۔ مبین ایک قدم آگے بڑھا۔ مناہل بے اختیار پیچھے ہٹی۔ لوگوں کی فکر میں نہیں کرتا مناہل، اور میرا نام مبین ہاشم ہے۔ نام یاد رکھنا، شاید مستقبل میں تمہیں اس کی ضرورت پڑے۔ مبین ہاشم، نام تو اچھا، پر کام آپ کی مشکوک ہے۔ مناہل نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ چلو زویا، دیر ہو رہی ہے۔ وہ تیزی سے وہاں سے بھاگ نکلی، پر اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ گھر پہنچ کر اس نے اپنا بیگ بستر پر پٹکا اور آئینے میں اپنی رنگت دیکھی۔ ہائے اللہ مناہل، تو پاگل ہے کیا؟ اس سے بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور وہ سکون والا جملہ، اف، کتنا فلمی تھا نا۔ اس نے تکیے میں منہ چھپا لیا۔ ادھر سڑک پر مبین ہاشم اب بھی وہیں کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس نے فون نکالا اور کسی کو کال ملائی۔ سلطان، اس لڑکی کے بارے میں سب کچھ پتا کرو۔ کہاں رہتی ہے، گھر میں کون ہے اور اسے کیا پسند ہے؟ مجھے اس کی زندگی کا ہر ایک پل اپنی مٹھی میں چاہیے۔ مبین کی آنکھوں میں اب وہ جنون تھا جو کسی چیز کو پانے کے لیے حد سے گزر جانے والا ہوتا ہے۔ کچھ ہی دنوں بعد مناہل کے چھوٹے سے گھر کے باہر کالی گاڑیوں کا تانتا بن گیا۔ جب مبین کی خاص آدمی سلطان نے مناہل کے والد اور بھائیوں کے سامنے ہیرو کی انگوٹھی، برانڈڈ سوٹ اور نوٹوں سے بھرا بریف کیس رکھا تو ان کی آنکھیں چندیا گئی۔ مناہل کی ماں نے حیرت سے پوچھا، ہائے اللہ، اتنا سونا، اتنا پیسہ، پر یہ رشتہ کس لیے ہے؟ سلطان نے نہایت ادب سے کہا، یہ رشتہ مبین ہاشم صاحب کے لیے، وہ آپ کی بیٹی مناہل کو پسند کرتے ہیں۔ اگر آپ ہاں کر دیں تو آپ کی قسمت بدل جائے گی۔ مناہل جو کچن کے دروازے کے بیچ کھڑی سب سن رہی تھی، اس کے تو ہاتھ پاؤں اور پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اف یار، یہ وہی کالی گاڑی والا سکون ہے، یہ تو سیدھا گھر ہی پہنچ گیا۔ اس نے گھبرا کر زویا کو میسج کیا، زویا، وہ گینگسٹر ٹائپ بندہ رشتہ لے کر آ گیا ہے، میں کیا کروں اب؟ مناہل کے بھائی جو پہلے ہی قرضوں میں ڈوبے ہوئے تھے فوراً مان گئے۔ انہوں نے مناہل کی ایک نہ سنی۔ مناہل، ایسا امیر شوہر قسمت والوں کو ملتا ہے، چپ چاپ ہاں کر دو۔ نکاح کے بعد جب مبین کمرے میں داخل ہوا تو مناہل بیڈ کے کونے پر سمٹی بیٹھی تھی۔ مبین اس کے قریب آیا اور آہستہ سے اس کا گھونگھٹ اٹھایا۔ مناہل کی بھیگی آنکھیں دیکھ کر اس کا دل ایک لمحے کو پسیجا، مگر پھر اس کی انا جیت گئی۔ رو کیوں رہی ہوں؟ اب تو تم میری ہو، مبین نے اس کے چہرے کو چھوتے ہوئے کہا۔ مناہل نے ڈرتے ڈرتے اس کی طرف دیکھا۔ مبین صاحب، مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے، آپ اتنے امیر، اتنے پاورفل ہیں، پھر مجھ جیسی عام لڑکی ہی کیوں؟ مبین نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیا۔ کیونکہ تم عام نہیں ہو مناہل، تم وہ ہو جس نے مبین ہاشم کو اس کی اوقات یاد دلا دی تھی۔ آپ تو پھر سے وہی فلمی باتیں شروع کر گئے۔ مناہل نے آنسو پوچھتے ہوئے ہلکا سا مسکرانے کی کوشش کی۔ سچی بتائیں، آپ کو کوئی اور چکر تو نہیں ہے نا؟ مطلب کوئی گرل فرینڈ یا کچھ اور؟ مبین کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے سختی آئی، پھر اس نے فوراً خود کو سنبھالا۔ بالکل نہیں، تمہارے علاوہ میری زندگی میں کوئی اور نہیں ہے۔ یہ اس کا پہلا بڑا جھوٹ تھا۔ آپ تھوڑے سے اکڑو ہیں، پر لگتے ہینڈسم ہیں۔ مناہل نے معصومیت سے کہا، پر یار، وہ جو باہر گارڈز کھڑے ہیں، ان کو ہٹائے نا، مجھے لگتا ہے میں کسی جیل میں آ گئی ہوں۔ مبین ہنس پڑا، وہ تمہاری حفاظت کے لیے ہے۔ اب آرام کرو، کل ہمیں ایک لمبا سفر طے کرنا ہے۔ شادی کے چند ماہ پلک جھپکتے گزر گئے۔ مبین ہاشم نے مناہل کو کسی شہزادی کی طرح رکھا ہوا تھا، لیکن اس کی زندگی کے دو رخ تھے۔ ایک وہ جو مناہل کے سامنے تھا، نرم، محبت کرنے والا اور خیال رکھنے والا شوہر، اور دوسرا وہ جو اندھیری راتوں میں اپنی پہلی بیوی کے بنگلے پر جا کر اسے تسلیہ دیتا تھا کہ بس تھوڑا وقت اور رک جاؤ، ہمارا وارث آنے والا ہے۔
ایک صبح مناہل کی طبیعت اچانک بگڑ گئی تھی، اسے بار بار متلی ہو رہی تھی اور سر چکرا رہا تھا۔ ہائے اللہ زویا یار مجھے لگتا ہے کل رات والی بریانی کچھ زیادہ ہی کھا لی میں نے، میرا جی کیسا عجیب سا ہو رہا ہے۔ مناہل نے فون پر اپنی سہیلی کو بتایا۔ زویا نے دوسری طرف سے شرارت سے کہا، ارے بیوقوف، یہ بریانی کا کمال نہیں ہے، یہ تو خوشخبری لگ رہی ہے، جلدی سے چیک کرو۔ جب رپورٹ مثبت آئی تو مناہل کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا، وہ پورے کمرے میں جھومنے لگی۔ اف، میں مما بننے والی ہوں سچی، یار میرا چھوٹا سا بیبی ہوگا، بالکل میری طرح کیوٹ۔ شام کو جب مبین گھر آیا تو مناہل نے اسے سرپرائز دینے کے لیے کمرے میں چھوٹے چھوٹے غبارے لگائے تھے۔ جیسے ہی مبین اندر داخل ہوا، مناہل نے اسے گلے لگ کر دھیرے سے کہا، مبین آپ پاپا بننے والے ہیں۔ مبین ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا، اس کی آنکھوں میں خوشی تو تھی مگر اس کے پیچھے ایک گہرا کرب اور مقصد بھی تھا۔ اس نے مناہل کو زور سے بھیج دیا، میرا وارث، میرا بچہ آ رہا ہے۔ مناہل نے ہنستے ہوئے اس کا چہرہ دیکھا۔ مبین آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے کوئی سلطنت کا اعلان کر رہے ہوں، وارث نہیں، میرا چھوٹا سا منو آئے گا۔ مبین نے مناہل کا بہت زیادہ خیال رکھنا شروع کر دیا تھا، وہ اس کے لیے مہنگے تحائف لاتا، اسے بہترین ڈاکٹر کے پاس لے جاتا، لیکن مناہل کو یہ عجیب لگتا کہ مبین اکثر راتوں کو بزنس میٹنگ کا کہہ کر غائب ہو جاتا۔ مبین، یہ آپ کی کیسی میٹنگز ہیں جو صرف رات کو ہی ہوتی ہیں؟ مناہل نے ایک دن چڑھ کر پوچھا، اور وہ بھی اس شہر کے دوسرے کونے میں۔ اف، مجھے تو شک ہوتا ہے کہ آپ کہیں سچی مچی کے ڈان تو نہیں۔ مبین کے ماتھے پر پسینہ آ گیا مگر اس نے مسکرا کر اسے ٹال دیا۔ پاگل لڑکی، تم زیادہ فلمیں دیکھنا بند کرو، بس تھوڑا کام زیادہ ہے تاکہ ہمارے بچے کا مستقبل محفوظ ہو سکے۔ مناہل معصومیت میں مان جاتی، وہ راتوں کو اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر لوریاں سناتی، اس بات سے بالکل بے خبر کہ اسے جس محبت کے نشے میں رکھا جا رہا ہے اس کی بنیاد صرف اس بچے کے حصول پر تھی۔ مبین اکثر اسے دیکھ کر سوچتا، مناہل تم نے مجھ پر پتہ نہیں کیا جادو کر دیا ہے، میں نے تو یہ سب صرف ایک سودے کے تحت کیا تھا، پر اب تمہیں دیکھتا ہوں تو دل جلتا ہے کہ جب تمہیں سچ پتہ چلے گا تو تم مجھ سے کتنی نفرت کرو گی۔ ایک دن جب مبین گھر پر نہیں تھا، مناہل لاؤنج میں بیٹھی ایپل جوس پی رہی تھی کہ اچانک ملازمہ نے آ کر بتایا، بی بی جی، باہر ایک میم آئی ہے، وہ صاحب کا پوچھ رہی ہیں۔ مناہل نے حیرت سے دوپٹہ سر پر لیا، اس وقت کون آ گیا؟ وہ باہر نکلے تو سامنے ایک نہایت نفیس اور خوبصورت عورت کھڑی تھی جس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی تحقیر اور دکھ تھا۔ یہ مبین کی پہلی بیوی تھی اور جو اب مزید صبر نہیں کر پا رہی تھی۔ آپ کون ہیں؟ مناہل نے معصومیت سے پوچھا۔ وہ عورت مناہل کے پیٹ کی طرف دیکھ کر تلخی سے مسکرائی، میں مبین ہاشم کی زندگی کا وہ حصہ ہوں جو اس نے تم سے چھپا رکھا ہے۔ مناہل کا دل زور سے دھڑکا، مطلب؟ یار اب صاف صاف بات کریں نا، یہ پہیلیاں مت بجھائیں۔ ابھی وہ عورت کچھ بولنے والی تھی کہ مبین کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ مبین کو سامنے دیکھ کر اس عورت کے تیور بدل گئے اور وہ بغیر کچھ کہے تیزی سے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر نکل گئی۔ مناہل وہیں کھڑی رہ گئی۔ اف، یہ کون تھی اور اس نے ایسی باتیں کیوں کی؟ اس کے ذہن میں پہلی بار شک کا بیج بو دیا گیا تھا۔ رات کا سکون ہر طرف پھیلا ہوا تھا، کمرے میں مدھم روشنی تھی اور مبین ہاشم بڑی سنجیدگی سے اپنے لیپ ٹاپ پر کوئی ڈیل فائنل کر رہا تھا۔ مناہل جو بیڈ پر تکیے کا سہارا لیے بیٹھی تھی، اسے بار بار دیکھ رہی تھی۔ آخر کار اس سے رہا نہ گیا، اس نے آہستہ سے کہا، بات سنیں۔ مبین نے فوراً اپنی میٹنگ ادھوری چھوڑی، لیپ ٹاپ کی اسکرین بند کی اور اس کی طرف مڑا۔ اس کے چہرے پر نرمی آ گئی۔ ہاں جی بولیں، کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ مناہل نے تھوڑا سا مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما۔ طبیعت کو کیا ہونا ہے، میں تو بالکل بھی چنگی ہوں، بس وہ آج دن میں ایک عورت آئی تھی گھر، آپ کا پوچھ رہی تھی۔ مبین کے ماتھے پر ایک پل کی لکیر ابھری، اس کا دل زور سے دھڑکا مگر آواز ہموار رکھی۔ کون عورت؟ کیسی دکھتی تھی وہ؟ مناہل سوچتے ہوئے بولی، وہ بہت پیاری سی تھی پر نہ تھوڑی سی غصے میں لگ رہی تھی، ایک بہت بڑی کالی گاڑی میں آئی تھی، بالکل آپ کی گاڑی جیسی، کہہ رہی تھی کہ وہ آپ کی زندگی کا وہ حصہ ہے جو آپ نے مجھ سے چھپایا ہے۔ یار مبین، وہ کیا کہہ رہی تھی؟ آپ نے مجھ سے کوئی سرپرائز چھپا رکھا ہے کیا؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ مبین نے ضبط کرتے ہوئے ایک گہرا سانس لیا اور زبردستی مسکرا کر اس کے بال سہلائے۔ پاگل ہو تم، وہ کوئی بزنس پارٹنر ہوگی جس سے ڈیل کینسل ہوئی ہے، اس لیے بکواس کر رہی ہوگی۔ تم ان باتوں پر دھیان مت دو، بس اپنے اور ہمارے بیبی کا خیال رکھو۔ اگلے ہی دن مبین غصے میں بھرا ہوا اپنی پہلی بیوی کے بنگلے میں پہنچا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، اس نے چلاتے ہوئے کہا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی وہاں جانے کی؟ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ ابھی اس سے دور رہو۔ وہ عورت جو پہلے ہی حسد کی آگ میں جل رہی تھی، صوفے سے اٹھی اور تلخی سے بولی، کیوں دور رہوں؟ وہ عورت میرے شوہر کے بچے کی ماں بننے والی ہے اور میں یہاں اکیلی مرتی رہوں؟ مبین، میں اب مزید یہ ڈرامہ برداشت نہیں کر سکتی۔ تمہیں پتہ ہے کہ یہ سب کس لیے ہو رہا ہے؟ مبین نے دھاڑ کر کہا، وہ بچی ہے، اسے ابھی سچائی بتائی تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا تم اس کے سامنے نہیں آؤ گی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اس کی بیوی کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ بچی؟
اس کی معصومیت نے تمہارا دماغ خراب کر دیا ہے۔ تم اس کی اتنی فکر کر رہے ہو جیسے وہ تمہاری ضرورت نہیں، تمہاری محبت بن چکی ہو۔ یاد رکھنا مبین ہاشم، میں اسے سب کچھ بتا دوں گی، وہ تمہاری شکل سے بھی نفرت کرے گی۔ دونوں کے درمیان شدید جھگڑا شروع ہو گیا تھا۔ مبین جتنا اسے دبانے کی کوشش کرتا وہ اتنا ہی بھبر رہی تھی۔ اس کے دل میں اب مناہل کے لیے صرف نفرت نہیں بلکہ بدلے کی آنکھ بھڑک اٹھی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ مبین آہستہ آہستہ اس معصوم لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو رہا ہے اور وہ اسے کسی صورت برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ مبین وہاں سے غصے میں نکل تو گیا، پر اسے احساس ہو گیا تھا کہ اب یہ راز زیادہ دیر تک چھپا نہیں رہے گا۔ اف یار، یہ عورت پاگل ہو گئی ہے، اس نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بڑبڑایا۔ اگر مناہل کو پتہ چل گیا کہ میں نے اسے صرف ایک وارث کے لیے شادی کی تھی تو وہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ ادھر گھر میں مناہل کھڑکی کے پاس کھڑی بارش دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں پہلی بار یہ خیال آیا کہ کیا مبین ہاشم واقعی وہی ہے جو وہ اسے دکھتا ہے۔ شام کا وقت تھا، آسمان پر سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے جیسے کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہو۔ مبین گھر پر نہیں تھا کہ اچانک وہی پراسرار عورت، مبین کی پہلی بیوی، مناہل کے بیڈ روم میں گھسی ناگن کی طرح داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ اور آنکھوں میں زہر تھا۔ مناہل نے گھبرا کر اپنے ابھرے ہوئے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور پیچھے ہٹی۔ آپ پھر یہاں؟ میں نے مبین صاحب کا پوچھا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کوئی بزنس پارٹنر ہے۔ بزنس پارٹنر؟ وہ عورت زور سے ہنسی، ایسی ہنسی جس نے مناہل کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑا دی۔ کتنی سادہ ہو تم لڑکی، یہ شاید ضرورت سے زیادہ بیوقوف۔ وہ عورت ایک قدم مزید آگے بڑھی، اس کی آنکھوں میں نفرت کی چمک اب مزید گہری ہو گئی تھی۔ اس نے مناہل کے چہرے کے قریب آ کر زہریلے لہجے میں کہنا شروع کیا، بزنس پارٹنر نہیں، میں مبین کی پہلی بیوی ہوں، اور سنو، مبین نے میرے کہنے پر ہی تم سے شادی کی تھی۔ اسے تم سے کوئی محبت نہیں ہے، اسے بس تم سے مطلب تھا، اور وہ مطلب تمہارے پیٹ میں موجود اس کا وارث ہے۔ مناہل کا سر چکرانے لگا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مبین تو مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں، وہ ایسا کیسا کر سکتے ہیں؟ اس کی آواز ہچکیوں میں دبنے لگی۔ محبت؟ وہ عورت دوبارہ طنزیہ ہنسی۔ بیوقوف لڑکی، مبین ہاشم انڈر ورلڈ کا بادشاہ ہے، اسے جذبات سے کوئی واسطہ نہیں۔ میں ماں نہیں بن سکتی تھی، اس لیے اسے ایک ایسی لڑکی چاہیے تھی جو اسے وارث دے سکے۔ تم محض ایک ذریعہ ہو، ایک مشین۔ جس دن یہ بچہ پیدا ہوگا اس دن مبین تمہیں اپنی زندگی سے ایسے نکال پھینکے گا جیسے دودھ سے مکھی۔ مناہل کو لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ اف یار مبین، آپ اتنے سنگ دل کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ ساری باتیں، وہ سارا خیال صرف اس بچے کے لیے تھا؟ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بڑبڑائی۔ ہاں، اس عورت نے ٹھیک ہے لہجے میں سچائی کی آخری تیر چلائی۔ وہ جو راتوں کو میٹنگز کا کہہ کر غائب ہوتا ہے وہ میرے پاس ہوتا ہے۔ یہ گھر، یہ عیش و آرام، سب اس بچے کی قیمت ہے جو تم ادا کر رہی ہو۔ مبین نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جیسی بچہ ہوگا تمہیں طلاق دے کر وہ یہاں سے نکال دے گا اور یہ بچہ میرے حوالے کر دے گا۔ وہ عورت اب اس کے بالکل قریب آ کر کھڑی ہوئی تھی، اس کے لہجے کی زہریلی تپش مناہل کے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ اور تمہیں کیا لگا تھا کہ مبین ہاشم کوئی عام بزنس مین ہے؟ اس عورت نے حقارت سے قہقہہ لگایا۔ بیوقوف لڑکی، مبین ہاشم ایک گینگسٹر ہے، انڈر ورلڈ کا وہ بے تاج بادشاہ جس کے ایک اشارے پر شہر تھر تھر کانپتا ہے۔ خون کی ہولی کھیلنا اس کا مشغلہ ہے، اور تم جیسی معصوم لڑکیوں کو مہرہ بنانا اس کا پرانا کھیل۔ نہیں، تم غلط سمجھ رہی ہو، میرا شوہر کوئی گینگسٹر نہیں ہے، نہ ہی اس کی پہلی شادی ہوئی ہے۔ وہ روتے ہوئے دلائل لینے لگی جبکہ سامنے کھڑی لڑکی نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا۔ بیوقوف لڑکی، مبین ہاشم انڈر ورلڈ کا بادشاہ ہے، میرے باپ کی کرسی پر بیٹھا ہے، میرا شوہر ہے، پر تم نے نہ جانے کیا معصومیت کا جادو کیا کہ وہ اب تمہیں چھوڑنے پر راضی نہیں۔ مناہل کو لگا تھا کہ وہ اس حقیقت پر سانس نہیں لے سکے گی۔ اگر تم اپنے بچے کو سلامت دیکھنا چاہتی ہو تو بھاگ جاؤ، ورنہ تمہارے ساتھ اسے بھی مار دوں گی۔ اور پھر وہ اپنے بیٹے کو بچانے مبین ہاشم سے دور بھاگ گئی تھی، اس بات سے بے خبر کہ اس کا استعمال کرتے نہ جانے کب مبین ہاشم اس سے عشق۔ بس کے ایک زوردار جھٹکے نے مناہل کو یادوں کے بھنور سے باہر کھینچ لیا۔ اس نے ہڑبڑا کر اپنی آنکھیں کھولی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا دل ڈوب گیا۔ کھڑکی سے باہر خوب اندھیرا تھا اور بس کسی سنسان جنگل نما جگہ پر کھڑی تھی۔ بس والا بھائی، جو کہ ایک ادھیڑ عمر کا آدمی تھا، سیٹ کے پاس آ کر رکا۔ اس کے چہرے پر پریشانی تھی۔ بی بی، خدا کا خوف کرو، صبح سے بس میں بیٹھی ہو تم، اب تو اٹھ جاؤ، آخر کہاں اترنا ہے تم نے؟ اب تو آدھی رات ہو گئی اور یہ بس کا آخری اسٹاپ ہے، اس نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ مناہل نے سنسان جگہ اور اندھیرا دیکھ کر اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا، اس کی ہچکیاں بن گئی۔ میں کہاں آ گئی ہوں؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ بری طرح رونے لگی۔ بی بی رو مت، خیر تو ہے نا؟ آپ کے گھر والے کہاں ہیں؟ بس والے بھائی نے ہمدردی سے پوچھا۔ مناہل نے روتے ہوئے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ بھائی، اللہ کے واسطے میری مدد کریں، میں بہت بڑی مصیبت میں ہوں، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے سوا ایک سہیلی کے۔ کیا مجھے آپ کا فون مل سکتا ہے؟ میں نے ایک کال کرنی ہے پلیز۔
بس والے نے طرز کھا کر اپنا پرانا سکونے سے پکڑا دیا۔ مناہل نے لرزتے ہاتھوں سے زویا کا نمبر ملایا۔ 2 بیل کے بعد زویا نے فون اٹھایا۔ ہیلو زویا۔ زویا یار میں مناہل بول رہی ہوں۔ مناہل کی آواز تو زویا دوسری طرف چیخ پڑی۔ مناہل تم کہاں ہو؟ مبین ہاشم پورا شہر سر پر اٹھا رکھا ہے، وہ پاگل ہو گیا تجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے۔ مناہل نے سسکیاں بھرتے ہوئے اس سے سب بتایا اور اپنی لوکیشن سمجھانے کی کوشش کی۔ زویا میں شہر سے بہت دور کسی اڈے پر ہوں، پلیز کچھ کرو، وہ گینگسٹر مجھے ڈھونڈ لے گا، وہ میرا بچہ چھین لے گا۔ حویلی کا منظر کسی مقتل گاہ جیسا تھا۔ مبین ہاشم نے غصے میں لاؤنج کا شیشہ توڑ دیا تھا۔ اس کے ہاتھ سے خون رس رہا تھا مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ سامنے اس کی پہلی بیوی خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی کیونکہ مبین کی سچائی کو پتہ چل چکا تھا۔ اس نے اپنی پہلی بیوی کا جبڑا سختی سے دبوچا۔ تم نے اس سے کیا کہا؟ سچ سچ بولو ورنہ بھول جاؤں گا کہ تم میری سابقہ باس کی بیٹی ہو۔ اس کی آواز میں ایسی درندگی تھی کہ دیواریں ہل گئی۔ میں نے صرف اسے حقیقت بتائی کہ وہ صرف ایک وارث کے لیے آئی تھی، اس نے روتے ہوئے کہا۔ مبین نے اسے جھٹکے سے دور پھینکا۔ تم نے اسے حقیقت نہیں، تم نے اسے زہر دیا ہے۔ وہ وارث تو بعد کی بات ہے، وہ لڑکی میری زندگی بن چکی تھی۔ اس نے دھاڑ کر سلطان اپنے مخصوص خاص آدمی کو آواز دی۔ سلطان مجھے نہیں پتا کہ تم کیسے ڈھونڈ گے پر اگر صبح کے سورج نکلنے سے پہلے مناہل مجھے نہ ملی تو میں اس شہر کو آگ لگا دوں گا۔ موبائل لوکیشن ٹریس کرو، CCTV چیک کرو، مجھے میری مناہل واپس چاہیے۔ مبین نے اپنی کالی گاڑی کی چابی اٹھائی اور طوفانی رفتار سے باہر نکلا۔ اس کی آنکھوں میں وہ جنون تھا جو خون مانگ رہا تھا۔ اسے رہ رہ کر مناہل کا وہ معصوم چہرہ یاد آ رہا تھا جب وہ اس سے اکڑو کہتی تھی، اف یار مناہل تم کہاں چلی گئی؟ میں گینگسٹر ضرور پر تمہارے لیے صرف تمہارا مبین تھا۔ اس نے اسٹیئرنگ پر مکہ مارا، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ ادھر سنسان اڈے پر مناہل بس کے کونے میں دبکی بیٹھی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ زویا اس تک پہنچے گی یا مبین ہاشم کا خوف سایہ۔ بس والے بھائی نے ترس کھا کر مناہل کو ایک کمبل دیا اور بس کے اندر ہی بیٹھنے کو کہا جبکہ وہ خود باہر پہرا دینے لگا۔ مناہل بس کی سیٹ پر سر ٹکائے اپنی قسمت پر رو رہی تھی۔ اس کے ذہن میں رہ رہ کر وہی تھپڑ اور وہی زہریلے جملے گونج رہے تھے، تو محض ایک مشین ہو، مبین ہاشم ایک گینگسٹر ہے۔ میں نے تو اسے اپنا سب کچھ مان لیا تھا یار، کیا کوئی اتنا بھی پتھر دل ہو سکتا ہے کہ کسی کے جذبات سے ایسے کھیلے؟ اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا جہاں ننھا ارحم جیسے اپنی ماں کے دکھ کو محسوس کر رہا تھا۔ گھبرانا نہیں میرے بچے، تمہاری ماما تمہیں اتنی اس اندھیری دنیا کا حصہ نہیں بننے دیں گی۔ ہم بہت دور چلے جائیں گے جہاں کوئی ہاشم ہمیں نہیں ڈھونڈ سکے گا۔ دوسری طرف زویا اپنے کمرے میں ٹہل رہی تھی، اس کا برا حال تھا۔ ابھی وہ مناہل کی لوکیشن سمجھنے کی کوشش کر ہی رہی تھی کہ اچانک اس کے گھر کا دروازہ کسی نے لات مار کر کھول دیا۔ زویا خوف سے اچھل پڑی۔ سامنے مبین ہاشم کھڑا تھا، اس کے سفید کرتے پر خون کے چھینٹے تھے اور آنکھیں شعلے برسا رہی تھی۔ اس کے پیچھے درجن بھر مسلح گارڈز تھے جنہوں نے پورے گھر کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ وہ کہاں ہے زویا؟ مبین کی آواز اتنی دھیمی اور گہری تھی کہ زویا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ مجھے پتا ہے، اس نے تمہیں کال کی ہے۔ اگر تم نے سچ نہیں بتایا تو یاد رکھنا مبین ہاشم کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ زویا تھر تھر کانپنے لگی۔ مبین صاحب وہ بہت ڈری ہوئی ہے، آپ نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا، وہ آپ سے محبت کرتی تھی، سودا نہیں۔ مبین نے میز پر پڑا گلدان اٹھا کر دیوار پر دے مارا جس کے ٹکڑے زویا کے پیروں کے پاس گرے۔ محبت اور سودے کا فیصلہ میں کروں گا، مجھے بس یہ بتاؤ وہ کہاں ہے؟ اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے، وہ اس وقت سڑکوں پر اکیلی نہیں رہ سکتی۔ زویا نے روتے ہوئے اسے وہ دھندلی سی لوکیشن بتا دی جو مناہل نے بتائی تھی۔ مبین ایک لمحہ ضائع کے بغیر باہر کی طرف لپکا۔ اس نے سلطان کو فون ملایا۔ سلطان، شہر سے باہر جانے والے تمام راستے بند کر دو، بسوں کے اڈوں، ریلوے اسٹیشنز، ہر جگہ میرے آدمی ہونے چاہیے۔ اگر اسے ایک خراش بھی آئی تو میں خود کو معاف نہیں کروں گا۔ ادھر سنسان اڈے پر مناہل کو بیٹھے ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ بس والے بھائی نے گھبرا کر بس کا دروازہ بند کیا۔ بی بی خاموش ہو جاؤ، باہر کچھ مشکوک لوگ آئے ہیں۔ مناہل نے کھڑکی سے جھانکا۔ 3 موٹر سائیکلوں پر سوار کچھ آوارہ قسم کے لڑکے بس کے گرد چکر لگا رہے تھے۔ وہ لوگ شاید اس سنسان علاقے کے لٹیرے تھے۔ اوئے چچا دروازہ کھول، ہمیں پتہ ہے اندر کوئی سواری ہے۔ باہر سے ایک غلیظ آواز آئی۔ مناہل کا دم گھٹنے لگا۔ ایک مصیبت سے نکلتی ہوں تو دوسری کھڑی ہو جاتی ہے۔ اف یار میری زندگی کس سستی فلم کی طرح کیوں بن گئی ہے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے بس کے فرش پر پناہ لی۔ باہر شور بڑھتا جا رہا تھا، وہ لوگ بس کے شیشے توڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بس والا بھائی انہیں روکنے کی کوشش کر رہا تھا مگر انہوں نے اسے دھکا دے کر گرا دیا۔ مناہل نے آنکھیں بند کر لی اور دعا مانگنے لگی، یا اللہ میرے بچے کی حفاظت کرنا، میں مر بھی جاؤں تو اسے کچھ نہ ہو۔
اچانک فضا میں گولیوں کی تھڑتھڑاہٹ گونجی۔ مناہل کی چیخ نکل گئی، لیکن یہ گولیاں لٹوری کی نہیں تھی۔ دور سے کالی گاڑیوں کا ایک قافلہ کسی طوفان کی طرح مٹی اڑاتا ہوا قریب آ رہا تھا۔ ہیڈ لائٹس کی تیز روشنی نے پورے اڈے کو جگمگا دیا۔ لٹیرے خوفزدہ ہو کر بھاگنے لگے، مگر مبین کے نشانہ بازوں نے انہیں وہیں ڈھیر کر دیا۔ بس کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ مناہل نے ڈرتے ڈرتے سر اٹھایا۔ سامنے مبین ہاشم کھڑا تھا۔ اس کا حلیہ بگڑا ہوا تھا، بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر کرب کی وہ لہر تھی جو مناہل نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ مناہل، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں پکارا اور اس کی طرف قدم بڑھایا۔ خبردار، قریب مت آنا۔ مناہل نے پیچھے ہٹتے ہوئے ایک خالی بوتل اٹھا لی۔ دور رہو مجھ سے، ایک گینگسٹر، ایک دھوکے باز۔ مجھے سب پتہ چل گئے، تم نے مجھے خریدا تھا نا، میرا سودا کیا تھا نا۔ مبین وہیں رک گیا جیسے کسی نے اسے گولی مار دی ہو۔ مناہل، میری بات سنو، وہ سب جھوٹ ہے۔ میرا مطلب ہے شروع میں شاید ایسا ہی تھا، پر اب کیا؟ مناہل کے آنسو اس کی گالوں پر بہہ رہے تھے۔ اب وارث کی فکر ستا رہی ہے۔ میں کتنی بڑی بیوقوف تھی جو تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے پیار ڈھونڈتی رہی۔ تم تو ایک جلاد ہو جس نے میرے جذبات کی قربانی دی تھی۔ قربان کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ ہاں، میں نے گینگسٹر ہوں، میں نے گناہ کیے ہیں، میں نے تمہیں دھوکے میں رکھا، پر خدا کی قسم مناہل، جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو میں اپنا ماضی بھول گیا ہوں۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ تم مجھے کبھی پا بھی نہیں سکتے مبین ہاشم۔ مناہل نے اپنا پیٹ تھامتے ہوئے کہا، اس کی آواز میں ایک عجیب سی ہمت تھی۔ تم نے میرے جسم کا سودا کیا، میری ممتا کا سودا کیا، پر میری روح آج بھی آزاد ہے۔ تمہیں وارث چاہیے نا، لے لینا یہ بچہ جب پیدا ہوگا، پر یاد رکھنا اس کی ماں اسی دن مر جائے گی۔ یہ الفاظ مبین کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگے۔ ایسی باتیں مت کرو مناہل، چلو میرے ساتھ گھر چلو۔ بارش تیز ہو رہی ہے، تمہیں نمونیا ہو جائے گا۔ کون سا گھر؟ وہ جیل جہاں تمہاری پہلی بیوی میرا انتظار کر رہی ہے تاکہ وہ میرا بچہ چھین سکے۔ مناہل ہنسی، ایک دردناک ہنسی۔ یار تم کتنے سنگ دل ہو، میں اس بس سے نہیں اتروں گی۔ مبین نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنے گارڈز کو پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا۔ وہ خود بس کی سیڑھیوں پر بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہے، اگر تم نہیں اٹھو گی اور نہیں اترو گی تو میں بھی یہیں بیٹھوں گا۔ جب تک تم مجھے معاف نہیں کرتی، جب تک تم میری سچائی نہیں سنتی، میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا۔ بارش اب تھمنے لگی تھی، مگر دونوں کے دلوں میں لگا ہوا طوفان ابھی باقی تھا۔ مبین باہر ٹھنڈ میں بیٹھا رہا اور مناہل اندر سیٹ پر سر رکھ کر روتی رہی۔ رات گزرتی جا رہی تھی اور ان کے درمیان کی دوریاں ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ مبین نے سلطان کو اشارہ کیا کہ بس کے گرد گھیرا ڈال لے۔ اسے ڈر تھا کہ مناہل دوبارہ بھاگنے کی کوشش کرے گی، لیکن مناہل اب تھک چکی تھی۔ اس کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ اس کے پیٹ میں شدید درد اٹھ رہا ہے۔ آہ، اے اللہ! اس کی چیخ نکلی۔ مبین فوراً اندر بھاگا۔ مناہل، کیا ہوا؟ مناہل کا چہرہ درد سے پیلا پڑ گیا تھا۔ مبین، بہت درد ہو رہا ہے۔ مبین کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ سلطان، ڈاکٹر کو فون کرو۔ نہیں، ہسپتال چلو جلدی۔ اس نے مناہل کو اپنی باہوں میں اٹھایا۔ مناہل نے اس کے کرتے کو سختی سے پکڑ لیا۔ اس کے پاس اب لڑنے کی طاقت نہیں تھی۔ ڈاکٹرز کی ایک پوری ٹیم ایمرجنسی وارڈ میں مناہل کی زندگی بچانے کی تگ و دو کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایک ننھے سے وجود کی رونے کی آواز نے ہسپتال کے سناٹے کو چیرا تھا۔ مبین ہاشم کا وارث اس دنیا میں آ چکا تھا۔ سلطان قریب آیا اور سر جھکا کر دبی آواز میں بولا، صاحب مبارک ہو، اللہ نے بیٹا دیا ہے، بالکل آپ پر گیا ہے۔ مبین کی آنکھوں میں خوشی کی ایک لہر آئی، مگر فوراً ہی زائل ہو گئی۔ اس نے خون آلود ہاتھوں سے سلطان کا کالر پکڑا۔ بیٹا تو آگے سلطان، پر میری مناہل، اگر اسے کچھ ہوا تو میں اس وارث کا کیا کروں گا؟ جاؤ ڈاکٹر سے پوچھو کہ وہ باہر کیوں نہیں آ رہے۔ کئی گھنٹوں کے طویل انتظار کے بعد ڈاکٹر باہر نکلا۔ اس کے چہرے پر تھکن اور فکر تھی۔ مسٹر مبین، بچہ تو ٹھیک ہے لیکن ماں کی حالت بہت نازک ہے۔ خون بہت زیادہ بہہ چکا ہے اور ان کا جینے کا جذبہ ختم ہو چکا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ خود جینا نہیں چاہتی۔ مبین کا دل ڈوب گیا۔ مناہل، اتنی ناراضگی کہ تم مجھے سزا دینے کے لیے خود کو مار دو گی؟ تو بغیر اجازت کے آئی سی یو میں داخل ہو گیا۔ اندر کا منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ مناہل مختلف مشینوں کے درمیان گھری ہوئی تھی۔ اس کا پیلا پڑتا چہرہ اور بے جان ہاتھ دیکھ کر مبین کے پاؤں منجمد ہو گئے۔ وہ اس کے قریب گیا اور اس کا ٹھنڈا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر بیٹھ گیا۔ مناہل، دیکھو ہمارا بیٹا آیا ہے، بالکل ویسے ہی جیسا تم چاہتی تھی، چھوٹا سا منو۔ مبین کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ تم ایسے نہیں جا سکتی، تم مجھ سے بدلہ لینا تھا نا، تو زندہ رہو، مجھ پر چلاؤ، مجھے مارو، پر پلیز آنکھیں کھولو۔ مناہل کی نبض ڈوب رہی تھی۔ مبین نے ڈاکٹرز کو سائڈ پر کیا اور اس کے کان کے قریب جھک کر بولا،
اگر تم چلی گئی منائل تو یاد رکھنا میں اس بچے کو کبھی وہ پیار نہیں دوں گا جس کا تم نے خواب دیکھا تھا. میں اسے ویسا ہی گینگسٹر بناؤں گا جیسا میں ہوں. اگر اسے ایک اچھی زندگی دینی ہے تو تمہیں اٹھنا ہوگا. یہ مبین ہاشم کا آخری حربہ تھا. وہ جانتا تھا کہ مناہل اپنی جان دے سکتی ہے پر اپنے بچے کا مستقبل داؤ پر نہیں لگا سکتی. معجزاتی طور پر مانیٹر پر چلنے والی لکیروں میں حرکت ہوئی اور مناہل کی بند پلکوں سے ایک آنسو نکل کر کن پٹی میں جذب ہو گیا. 3 دن بعد جب مناہل نے پہلی بار آنکھیں کھولی تو اس نے سامنے مبین کو بیٹھے پایا. وہ ارحم بچے کو گود میں لیے اسے نہا رہا تھا. مناہل کے ہوش میں آتے ہی مبین کے چہرے پر سکون کی لہر دوڑی. شکر ہے اللہ کا تم ٹھیک ہو مناہل، مبین نے اس کی طرف جھکتے ہوئے کہا. مناہل نے اپنی خشک آنکھوں سے اسے دیکھا. اس کی نظروں میں وہ معصومیت نہیں تھی جو کالج کے گیٹ پر ہوا کرتی تھی، بلکہ وہاں پر اب صرف سرد مہری اور نفرت تھی. اس نے بڑی مشکل سے اپنا ہاتھ اٹھایا اور مبین کا ہاتھ اپنے بیڈ سے ہٹا دیا. آپ ابھی تک یہاں ہیں؟ مناہل کی آواز اتنی نحیف تھی کہ وہ مشکل سنائی دی، مگر اس میں چھپا طنز مبین کو چیر گیا. وارث مل گیا نا آپ کو، اب جائیے یہاں سے، اپنی اس ملکہ کو دے دیں یہ بچہ اور مجھے آزاد کر دیں. مبین کا چہرہ اتر گیا. مناہل، میں نے اسے طلاق دے دی ہے، وہ عورت اب کبھی تمہارے قریب نہیں آئے گی. میں نے شہر کے باہر اس کا بندوبست کر دیا ہے. طلاق؟ مناہل تلخی سے ہنسی. مبین، آپ کو لگتا ہے کہ ایک کاغذ کے ٹکڑے سے آپ کا گناہ دھل جائے گا؟ آپ گینگسٹر ہیں، آپ نے میرا استعمال کیا ہے. آپ نے مجھ سے شادی صرف اس لیے کی تھی کیونکہ وہ ماں نہیں بن سکتی. کیا یہ سچ نہیں ہے؟ مبین خاموش رہا. اس کی خاموشی مناہل کے لیے ہزاروں اقرار کے برابر تھی. دیکھیں، مناہل نے تکیے کا سہارا لیتے ہوئے کہا، آپ نے میری زندگی بچائی، اس کا شکریہ. پر یہ مت سمجھنا کہ میں وہ پرانی معصوم مناہل بن جاؤں گی. آپ میرے شوہر ہو سکتے ہیں، میرے بچے کے باپ ہو سکتے ہیں، پر میری محبت اب کبھی نہیں ہو سکتے. مبین نے ارحم کو جھولے میں رکھا اور مناہل کے قریب آ کر اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا. میں مانتا ہوں میں نے غلط کیا، پر اب میں بدل گیا ہوں. میں تمہارے لیے سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہوں. سب کچھ؟ مناہل نے اس کی آنکھوں میں جھانکا. اپنا یہ کالا دھندا چھوڑ سکتے ہیں؟ وہ بندوقیں، وہ خون خرابہ، وہ کالی گاڑیاں جن سے مجھے اب خوف آتا ہے. کیا آپ ایک عام انسان بن کر رہ سکتے ہیں؟ مبین ایک لمحے کے لیے ہچکچایا. اس کی سلطنت، اس کی طاقت، اسے چھوڑنا اتنا آسان نہیں تھا. مناہل نے منہ دوسری طرف پھیر لیا. دیکھا، آپ نہیں چھوڑ سکتے. آپ کو اپنی کرسی سے زیادہ پیار ہے تو پھر مجھ سے معافی کی امید بھی مت رکھیے. میں اس گھر میں صرف اپنی بیٹی کی خاطر رہوں گی کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ جیسے گینگسٹر سے اسے کوئی اور نہیں بچا سکتا. پر ہمارے درمیان اب صرف ایک دیوار ہوگی، نفرت کی دیوار. مبین اٹھا. اس کے چہرے پر ایک عجیب سی ہمت آ گئی تھی. ٹھیک ہے منائل، اگر تمہیں میری طاقت سے نفرت ہے تو میں تمہیں دکھاؤں گا کہ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں. پر میں تمہیں دوبارہ خود سے عشق کرنے پر مجبور کر دوں گا. یہ مبین ہاشم کا وعدہ ہے تم سے. مناہل میں دل میں سوچا، یہ بندہ سدھرنے والا نہیں ہے. کتنا خود اعتماد ہے نا. پر اسے نہیں پتا کہ ٹوٹا ہوا دل اور ٹوٹا ہوا اعتبار کبھی دوبارہ نہیں جڑتا. جب مناہل واپسی حویلی آئی تو وہاں کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا. ہر طرف سفید پھول تھے، پر مناہل کو ان کی خوشبو میں بھی بارود کی بو آ رہی تھی. اس نے اپنے کمرے میں قدم رکھا تو دیکھا کہ مبین نے اس کی تمام پرانی چیزیں، اس کی کتابیں اور اس کی پسندیدہ چوڑیاں وہاں سجا رکھی. مناہل ملازمہ نے آ کر کہا، بی بی جی، صاحب نے حکم دیا کہ آج سے آپ کی حفاظت کے لیے کوئی گارڈ کمرے کے باہر نہیں ہوگا تاکہ آپ کو جیل کا احساس نہ ہو. مناہل نے حیرت سے ایک چوڑی اٹھائی. یہ تو وہی ہے جو میں نے اس دن دکان پر دیکھی تھی. پر یار یہ سب کر کے وہ کیا ثابت کرنا چاہتا ہے؟ اسی وقت مبین کمرے میں داخل ہوا. پسند آئی؟ مناہل نے چوڑیاں واپس میٹ پر پٹک دی. چیزیں خریدنا آسان ہے مبین صاحب، کسی کا اعتبار خرید کر دکھائے تو میں مانوں. مبین مسکرایا، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں درد اور چیلنج دونوں تھے. اعتبار خریدا نہیں جاتا مناہل، جیتا جاتا ہے، اور میرے پاس اب پوری زندگی ہے اسے جیتنے کے لیے. رات کو جب مبین سونے کے لیے صوفے کی طرف بڑھا تو مناہل نے اسے روکا. آپ یہاں کیوں سو رہے ہیں؟ کیونکہ یہ تمہارا کمرہ ہے اور میں تمہاری مرضی کے بغیر تمہارے قریب نہیں آؤں گا. مبین نے سنجیدگی سے کہا. مناہل اسے دیکھتی رہ گئی. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ گینگسٹر کا نیا روپ ہے
یا کوئی نئی چال، پر ایک بات طے تھی، یہ عشق لا حاصل تھی۔ اب ایک ایسی موڑ پر تھا جہاں جیت کسی بھی ہو، زخم دونوں کو لگنے تھے۔ مبین ہاشم کے لیے پچھلے چند ماہ کسی کٹھن امتحان سے کم نہیں تھے۔ حویلی کی فضاؤں میں اب گولیوں کی تاہ تاہ نہیں بلکہ ننھے ارحم کی کلکاریاں گونجتی تھیں۔ مبین نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ مناہل کے دل میں جگہ بنانے کے لیے اسے اپنے ہاتھوں سے خون کے دھبے دھونے ہوں گے۔ کئی ہفتوں سے مناہل نوٹ کر رہی تھی کہ حویلے کا ماحول بدل رہا ہے۔ وہ کالی گاڑیاں جو ہمیشہ خوف کی علامت تھی اب دھیرے دھیرے غائب ہو رہی تھی۔ مبین اب راتوں کو میٹنگز کے لیے باہر نہیں جاتا تھا، بلکہ زیادہ تر وقت لائبریری میں فائلیں دیکھنے یا ارحم کے ساتھ کھیلنے میں گزارتا تھا۔ ایک شام جب مناہل ٹیرس پر کھڑی چائے پی رہی تھی، زویا کا فون آیا۔ مناہل یار، تو نے سنا انڈر ورلڈ میں تہلکہ مچ گیا ہے؟ مبین ہاشم نے اپنی تمام سلطنت اپنے ساتھیوں میں بانٹ دیا اور خود کو تمام غیر قانونی کاموں سے الگ کر لیا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں وہ اب ایک کنسٹرکشن کمپنی شروع کر رہا ہے۔ مناہل کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ زویا، تو سچ کہہ رہی ہے؟ اس نے سچی مچی چھوڑ دیا؟ زویا ہنسی۔ ہاں یار، تیرے عشق نے اسے ڈان کو شریف بزنس مین بنا دیا ہے۔ اگلے دن مبین کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی تازگی تھی۔ اس نے مناہل کی طرف ایک لفافہ بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ مناہل نے بے رخی سے پوچھا، حالانکہ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ کھول کر دیکھو، مبین نے مسکرا کر کہا۔ لفافے کے اندر ایک نئے گھر کے کاغذات تھے جو شہر سے دور ایک پرسکون علاقے میں تھا۔ اس کے ساتھ ہی مبین کے تمام پرانے کاروبار سے دستبرداری کے قانونی دستاویزات بھی موجود تھے۔ مناہل، میں نے اپنا کالا دھندا چھوڑ دیا ہے۔ وہ حویلی، وہ گاڑیاں، وہ سیکیورٹی، سب ختم۔ اب میں صرف مبین ہوں، ارحم کا باپ اور تمہارا شوہر۔ ہم اس نئے گھر میں شفٹ ہو رہے ہیں جہاں نہ کوئی گینگسٹر ہوگا، نہ ہی میرا ماضی ہمارا پیچھا کرے گا۔ مناہل نے کاغذات کو دیکھا اور پھر مبین کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں اب کوئی مصلحت نہیں بلکہ سچائی تھی۔ مبین، یہ سب میرے لیے؟ مبین اس کے قریب آیا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ صرف تمہارے لیے نہیں، ہمارے سکون کے لیے۔ میں نے تمہیں کھونے کے ڈر سے وہ سب پایا تھا، پر تمہیں پانے کے لیے مجھے وہ سب کھونا پڑا۔ کیا اب تم مجھے ایک اور موقع دو گی؟ مناہل نے منہ موڑ لیا۔ یار مبین، آپ اتنے جذباتی کیوں ہو رہے ہو؟ مجھے ابھی بھی غصہ ہے آپ پر۔ مگر اس کی آواز میں اب وہ پرانی سختی نہیں تھی۔ اگلے ایک ہفتے تک مبین نے وہ جتن کیے کہ حویلی کے ملازم بھی حیران رہ گئے۔ کبھی وہ خود کچن میں جا کر مناہل کی پسندیدہ کھیر بناتا جو اکثر جل جاتی، تو کبھی پورے کمرے کو جنگلی پھولوں سے بھر دیتا۔ ایک رات جب مناہل سونے لگی تو اس نے دیکھا کہ مبین نے کمرے میں ایک چھوٹا سا پروجیکٹر لگا رکھا تھا۔ دیوار پر ان کے نکاح سے لے کر ارحم کی پیدائش تک کی تمام خوشگوار یادیں تصویر چل رہی تھی۔ پیچھے مدھم سی موسیقی بج رہی تھی۔ یہ سب کب کیا آپ نے؟ مناہل نے حیرت سے پوچھا۔ مبین پیچھے سے آیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ جب تم سو رہی تھی۔ مناہل، میں وہ سب واپس نہیں لا سکتا جو میں نے تم سے چھینا، پر میں تمہیں ایک ایسا مستقبل دے سکتا ہوں جہاں تمہیں کبھی رونا نہ پڑے۔ مناہل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے مڑ کر مبین کو دیکھا۔ اس کا وہ پاگل پن، وہ جنون جو پہلے خوف پیدا کرتا تھا، اب اسے محبت لگنے لگا تھا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے اس شخص نے اسے ہسپتال میں موت کے منہ سے نکالا تھا، کیسے وہ ساری ساری رات بس کے پائیدان پر بیٹھا رہا تھا۔ مبین، مناہل کی آواز بھیگ گئی تھی۔ آپ واقعی بدل گئے ہیں نا؟ مبین نے اس کے آنسو پوچھے۔ تم نے بدلا ہے مناہل، تمہاری معصومیت نے مجھے یہ سکھایا ہے۔
کہ طاقت گولیوں میں نہیں، محبت میں ہوتی ہے۔ مناہل نے ایک لمبا سانس لیا اور مسکراتے ہوئے کہا، اچھا ٹھیک ہے، میں مان جاتی ہوں، پر ایک شرط ہے۔ مبین نے فوراً کانوں کو ہاتھ لگایا، جو بولو گی منظور ہے۔ شرط یہ ہے کہ اب آپ کبھی دور نہیں بنیں گے، اور ہاں، وہ جو آپ نے کھیر جلائی تھی نا، وہ دوبارہ بنانی پڑے گی، پر اس بار صحیح والی۔ مناہل نے شرارت سے کہا۔ مبین کھل کھلا کر ہنس پڑا اور مناہل کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ ڈن، 100 بار ڈن۔ 1 سال بعد وہ اپنے نہائی گھر کے خوبصورت لان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ سورج ڈھل رہا تھا اور ارہم اب گھٹنوں کے بل چلتا ہوا تتلیوں کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ مناہل نے چوڑیاں پہن رکھی تھی جن کی چھن چھن پورے ماحول کو سریلا بنا رہی تھی۔ مبین اس کے برابر میں بیٹھا اسے بڑے مان سے دیکھ رہا تھا۔ اب وہ شہر کا ایک کامیاب اور معزز بزنس مین تھا جس کی پہچان اس کا کام تھا، خوف نہیں۔ یار مبینہ، آپ کو یاد ہے وہ کالی گاڑی والا دن؟ مناہل نے اس کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے پوچھا۔ کیسے بھول سکتا ہوں، وہی تو میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا سودا کیا تھا، مبین نے شرارت سے کہا۔ مناہل نے اسے چٹکی کاٹی۔ اف، پھر وہی سودے والی بات، آپ کبھی نہیں سدھریں گے۔ سدھر تو گیا مناہل، تبھی تو اس انڈر ورلڈ کے بادشاہ کو تم نے اپنا غلام بنا رکھا ہے۔ مبین نے ہنستے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آسمان پر ستارے چمکنے لگے تھے اور اس گھر میں اب صرف محبت، سکون اور ہنسی کی آوازیں تھیں۔ وہ کہانی جو دکھوں اور مطلب سے شروع ہوئی تھی، قربانی اور سچے عشق کی بدولت ایک خوبصورت حقیقت میں بدل چکی تھی۔ مناہل اب خوش تھی کیونکہ اسے مبین کا ساتھ مل گیا تھا، اور اسے اس کا مبین مل گیا تھا، اور مبین اب مطمئن تھا کیونکہ اسے اس کا سکون مل گیا تھا۔